دنیا کے اتنے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام آئے، آ کے امت کہے گی کہ حضرت آپ ہماری سفارش کریے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں آج سفارش نہیں کر سکتا، اس بات سے کہ اگر میں گیہوں کا دانہ کھایا ہوں، اللہ کی نافرمانی کیا ہوں، کیا میں وہ لے کر جا کے اللہ کے سامنے عرض کروں؟ پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کے سامنے، کہیں گے کہ نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کیا کروں جا کر؟ میں نے اپنے بیٹے کو جو کہ میری نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کی اللہ کے سامنے سفارش کی۔ آپ فرمائیں گے کہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے کہ آپ سفارش کیجیے، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں خلیل ہوں، اس لیے اللہ کا دوست ہوں، اس لیے اس چیز سے میں اس چیز کو نہیں کرنا چاہتا۔ پھر دوڑیں گے، مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ بھائی آج کوئی سفارش کرنے والا ہے، آج کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، تو وہ کوئی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا کے پاس جائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے کہ ہاں آج میں اللہ کے سامنے مقام محمود پر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری شفاعت کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، ہماری شفاعت کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرما دیے کہ دیکھو گناہگار میرے لیے ہے، جو گناہ کریں گے میں اسے معاف کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنی سفارش کروں گا۔ مگر بندے کا بھی یہ عمل ہو کہ اپنے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے کوئی عمل سے میرے آقا کو تکلیف نہ ہونے دے، بلکہ ہر عمل ایسا ہو کہ اللہ بھی راضی رہے، اللہ کے رسول بھی راضی رہے، اور ہمارے عمل سے دنیا والے بھی راضی رہے۔ یاد رکھیے، مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں اللہ کی رضامندی ضروری ہے، وہیں مخلوق کی بھی خوشنودی ضروری ہے، مخلوق کی بھی رضامندی ضروری ہے، مگر اس کے لیے معنی ضروری نہیں، یہ معنی نہیں نکالا جائے کہ ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے واہ کریں گے، بلکہ نہیں میرے عزیز دوستوں، جو بات سچ ہے اس کو کہنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جو بات اپنے لیے یہ کہے جانے کی ہے کہ ہم سچ کہتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق بات کو کہنے میں کبھی نہیں ڈالنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ دیتا ہے جو حق بات کہتے ہیں اور مضبوط بات کہتے ہیں۔ اس لیے نکاح میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ نوشہ کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب نئی زندگی میں ان کو یہ بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب کبھی تمہارے سامنے انصاف کا موقع آئے تو تم حق بات کہو، کہیں بابا کی طرف نہ جھک جاؤ، کہیں بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ، بلکہ جو حق ہے اس پہ چلو، اللہ کو راضی رکھو، اور جب تم اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی رضا تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو طویل ہے، لیکن گفتگو کا وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کے سامنے مزید اس سلسلے میں گفتگو کر سکوں۔ انشاءاللہ پھر کوئی موقع پر اس سلسلے کی آئندہ جمعے میں آپ کے بارے میں آئندہ جمعے میں اس سلسلے کی اور باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہاں تحریر آئی ہے، یہ تیسرا جمعہ ہے، پہلا جمعہ تو تعلق احمد کے لیے ہم نے اپیل کی تھی، اور یہ تیسرا جمعہ ہے۔ تیسرے جمعے میں ہم وہ لوگوں کے لیے اپیل کرتے ہیں جو ضرورت مند یہاں درخواست دیتے ہیں، اور ایک یہاں خاتون جو بیوہ ہے، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کے سلسلے میں یہاں چندے کی اپیل کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک بچی کا گھر بسا دیجیے، اور ایک بچی کی یتیم بچی کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیجیے۔ انشاءاللہ ایک یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو یتیمی کے داغ سے بچا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر آباد کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرما دے گا۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، اور ہر جمعہ میں بعد نماز عشاء حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی مزار حسامیہ چمن میں مسجد فاضل میں ماشاءاللہ درس کا سلسلہ بھی جاری ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے،
اور کچھ ایک آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا خطاب بھی ہوتا ہے، وہاں تشریف لائیے اور وہاں کچھ دیر دین کی بات آپ ان کے کریں گے اور سنیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہفتے واری محفل ماشاء اللہ عثامیہ مسجد میں چل رہی ہے، اور وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں سورہ انفال کی آیتیں چل رہی ہے، اب آخری کچھ آیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سورہ انفال کی آیتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر اور سورتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور 4 شنبے کے دن عثامیہ مسجد پنجے شاہ میں ہی گھر پر ہی ماشاءاللہ محفل ذکر منعقد ہوا کرتی ہے، اس میں حلقہ منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی ذکر کی بات سنے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کے قلبوں کو پاک فرما دے گا، بلکہ ان کے قلب اللہ کے فضل و کرم سے نورانی ہو جائیں گے، اور دنیا کی ان مسائل اور پریشانیاں اللہ چاہے تو ان سے دور ہو جائیں گے۔ منگل کے دن بمکان محمد عثمان صاحب بمقام پنجے شاہ ایرانی کے دن متصل خدیر ٹیلر ایک محفل ذکر منعقد کی گئی ہے، اور یہ بعد مغرب ہے انشاءاللہ، اس میں وقت نہیں لکھا گیا ہے، بادشاہ یہ محفل کو رکھا گیا ہے، تشریف لائیے۔ ذکر کی برکت الگ ہوتی ہے، ذکر سے قلب پاک ہوتا ہے، نظریں پاک ہوتی ہے، ذہن پاک ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے قابل بن جاتے ہیں، اہل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محفلوں میں شرکت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔